کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہمارا جسم یہ پورا ایک نظام آپس میں بات چیت کیسے کرتا ہے؟ آج ہم جسم کے اندر چھپے ہوئے ان کیمیائی قاصدوں یعنی ہارمونز کی دلچسپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہی قاصد جو خاموشی سے ہمارے ہر عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس پورے تجزیے کی بنیاد اسی ایک خیال پر ہے کہ ہارمونز ہمارے جسم کے کیمیائی قاصد ہیں۔ یہ ایسے میسنجرز ہیں جو پیغامات لے کر جاتے ہیں تاکہ جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہم آہنگی سے کام کرے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو یہی کہ یہ کیمیائی قاصد آخر ہیں کیا، پھر ان کی اقسام دیکھیں گے، اس کے بعد کچھ بہت اہم ہارمونز پر بات کریں گے، اور آخر میں سمجھیں گے کہ یہ پورا نظام کتنی خوبصورتی سے کام کرتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اس اندرونی نیٹ ورک کی گہرائی میں اترتے ہیں اور پردہ اٹھاتے ہیں اس راز سے کہ یہ ہارمونز آخر ہیں کیا اور یہ اپنا جادو کیسے چلاتے ہیں۔ دیکھیے، اس پورے پیغام رسانی کے نظام کا جو مطالعہ ہے نا، وہ سائنس کی ایک خاص شاخ میں کیا جاتا ہے جسے اینڈوکرائنالوجی کہتے ہیں۔ یہ شعبہ ان غدودوں یعنی گلینڈز کو سمجھنے کے لیے وقف ہے جو یہ اہم پیغامات بھیجتے ہیں۔ اور یہ ہیں ہمارے اصل قاصد یعنی ہارمونز۔ آسان لفظوں میں یہ وہ کیمیکلز ہیں جو ایک جگہ سے نکل کر جسم کے دوسرے حصوں میں موجود خلیوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، تو ان کے کام کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ ہمارے جسم کے اندرونی ماحول کو بالکل ٹھیک رکھتے ہیں، پھر ہماری نشوونما، ہماری گروتھ، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہاں، ہمارے میٹابولزم کو بھی یہی چلاتے ہیں۔ مطلب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم کھانے کو توانائی میں کتنی تیزی سے بدلے گا۔ چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا پیچیدہ کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے یہ منظم کیسے ہوتا ہے، یعنی سائنسدانوں نے ان پیغامات کو کس طرح گروپس میں بانٹا ہے۔ اس ڈاک کے نظام کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ کچھ ہارمونز سمجھیں کہ محلے کے ڈاکیے کی طرح ہوتے ہیں جو صرف اپنے آس پاس کے خلیوں کو ہی پیغام دیتے ہیں، جبکہ دوسرے بین الاقوامی کوریئر کی طرح ہیں جو خون کے ذریعے پورے جسم کا لمبا سفر طے کر کے دور دراز کے خلیوں تک پہنچتے ہیں۔ تو سائنسدان ہارمونز کو عام طور پر دو طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو اس بنیاد پر کہ وہ آ کہاں سے رہے ہیں، جیسے پیچوٹری غدود سے یا لبلبا سے، اور دوسرا اس بنیاد پر کہ وہ کیمیائی طور پر بنے کس چیز سے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ اب ہم کچھ مخصوص پیغامات اور ان کے طاقتور اثرات پر نظر ڈالیں گے۔ آئیے چند بہت اہم ہارمونز کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گروتھ ہارمون کی۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ جسمانی نشوونما اور بڑھوتری کے لیے سمجھیں کہ ایک ماسٹر ہارمون ہے۔ جی، ہارمون جسم کا ایک ماسٹر بلڈر ہے۔ یہ خلیوں کو بڑھنے کا حکم دیتا ہے، پروٹین بنانے کی رفتار تیز کرتا ہے اور جسم کو توانائی کے لیے چربی جلانے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کورٹیسول کی۔ اسے عام طور پر سٹریس ہارمون یا تناؤ کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دباؤ کی صورتحال میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن کورٹیسول صرف تناؤ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے میٹابولزم کو بھی منظم کرتا ہے، جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے اور مشکل حالات میں جسم کو سنبھلنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اب ایک بہت ہی شاندار مثال دیکھتے ہیں کہ جسم کیسے توازن برقرار رکھتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو قابو میں رکھنے کے لیے ہمارا جسم دو مخالف ہارمونز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ توازن کتنا شاندار ہے! ایک طرف ہے انسولن جو لبلبے سے نکل کر خون میں شوگر کو کم کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کے بالکل الٹ ہے گلوکاگون جو شوگر کو بڑھاتا ہے۔ تو ایک نیچے لاتا ہے، دوسرا اوپر لے جاتا ہے، اور یوں مل کر ایک بہترین توازن قائم رکھتے ہیں۔ اور یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، جسم میں درجنوں دیگر ہارمونز بھی ہیں، جیسے ADH جو جسم میں پانی کو محفوظ رکھتا ہے، آکسیٹوسن جو زچگی میں مدد کرتا ہے، اور کیلسیٹونن جو ہڈیوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیسے ایک بہترین نظام بناتا ہے، اور یہ ہماری صحت کے لیے آخر اتنا اہم کیوں ہے۔ تو ایک پیغام کا پورا سفر کچھ یوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک غدو ہارمون خارج کرتا ہے، پھر وہ خون کے ذریعے سفر کرتا ہے، اپنے مخصوص ٹارگٹ والے خلیے کو ڈھونڈتا ہے، اور پھر اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے جس پر وہ خلیہ عمل کرتا ہے، بالکل ایک پرفیکٹ پوسٹل سروس کی طرح۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انتہائی منظم نظام ہمارے جسم کے اندرونی توازن یعنی ہومیوسٹیسس کو قائم رکھتا ہے۔ ہماری صحت کا پورا دار و مدار اسی نازک نظام کے ٹھیک سے کام کرنے پر ہے۔ اور آخر